اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 217۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی مشرکین آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا حرمت والے مہینے میں قتال کرنا جائز ہے؟ قمری سال کے 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ مہینے زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا مشرکین سے مقابلہ ہو گیا۔ مشرکین میں سے ایک آدمی عمر بن حضرمی مارا گیا۔ واقعے کی تاریخ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے خیال میں 30 جمادی الثانی کی تھی، بعد میں علم ہوا کہ چاند 29 کو ہو گیا تھا اور وہ تاریخ 1 رجب کی تھی۔ مشرکین نے سہون غلطی کو رائی کا پہاڑ بنا دیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ماہ حرام میں بھی قتل سے باز نہیں آتے۔ اور ان کا ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیا رجب میں قتال جائز ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی اس مہینے میں عمدن جان بوجھ کر قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس اصول سے صحابہ کرام کا یہ قتل خارج ہو گیا، کیونکہ ان سے غلط فہمی میں قتل ہو گیا تھا۔ یہ تحقیقی جواب ہے۔ اس کے بعد 5 دلیلوں سے مشرکین کو الزامی جواب دیا گیا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اے مشرکو تمہارا لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکنا، اہل ایمان کو ان کے دین حق سے ہٹانے کی کوشش کرنا، کیا تمہیں یہ اپنا جرم نظر نہیں آتا؟ وکفرم بھی، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یعنی تمہارا حرمت والے مہینے، حرمت والے شہر میں کفر کا ارتکاب کرنا۔ قباحت کے لیے تو صرف کفر ہی کافی ہے، مگر اس وقت اس برائی کی شدت کا کیا عالم ہوگا کہ اگر اس کا ارتکاب حرمت والے مہینے اور حرمت والے شہر میں کیا جائے، کیا تمہیں یہ اپنا جرم نظر نہیں آتا؟ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی مسجد حرام سے لوگوں کو نمازوں اور عمرہ وغیرہ سے روکنا، کیا تمہیں یہ اپنا جرم نظر نہیں آتا؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، یعنی مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکال دینا، جیسا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، حالانکہ مسجد حرام کے تقدس کو باقی رکھنے والے اور نمازوں سے اسے آباد کرنے والے حضرات یہی تھے۔ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی تمہاری یہ حرکتیں حرمت والے مہینے میں قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ ان حرکتوں کا ارتکاب کرنا دین حق میں فتنہ برپا کرنا ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ برپا کرنا تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اے مشرکو، کیا تمہیں یہ اپنے تمام سنگین جرائم نظر نہیں آتے، جن میں سے ہر ایک جرم حرمت والے مہینوں میں قتل سے بھی بڑا جرم ہے؟ تمہارے تو یہ سارے جرم حرمت والے مہینے میں جمع ہیں، تو پھر ان کی سنگینی کا کیا حال ہوگا؟ غیر کی آنکھ کا تنکا بھی تجھے آتا ہے نظر، ظالم اپنی آنکھ کا شہتیر تو دیکھ۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یعنی اے مسلمانوں، کفار اپنی ضد، بغض، حسد اور جہالت کی وجہ سے تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ اس سے ہر زمانے کے کفار اور مشرکین کی نفسیات کا پتہ چل گیا، لہذا مسلمانوں کو ہر زمانے میں کفار سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ مرتد ہو جانے کا ہولناک انجام، آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں مسلمانوں کو احتیاطاً تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کفار جو دین حق سے لوگوں کو پھیرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اگر ان کا کوئی اتباع کر کے دین حق سے پھر گیا تو اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا اور اس نے کفر کی حالت میں جان دے دی،
کسی بھی طرح مرتد ہو جانا یہ گناہوں کا پٹاری بکس ہے، یعنی پھر اس سے کئی گناہ کھلتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے تمام اعمال دنیا آخرت کے دونوں برباد ہو گئے، یعنی جو اعمال صالحہ اسلام کی حالت میں کیے وہ مرتد ہونے کے بعد کسی اجر کے مستحق نہیں رہے، چنانچہ اس کے مرتد ہوتے ہی اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مر جائے تو اس مرتد شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا، مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں نہ تو ثواب ملے گا اور نہ ہی کبھی جہنم سے نجات نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کر انہیں دین سے برگشتہ کرنا، ایذائیں دے کر، تکلیفیں دے کر فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے ہوشیار رہیں۔ کافروں کی نفسیات ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ان سے لڑتے رہیں گے، دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، مسلمانوں کو بنیاد پرستی کے طعنے دیتے رہیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، اسلامی شعار کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے کفار سے ہوشیار رہیں۔ نمبر 3، اسلامی حکومت ایسے آدمی کو قتل کر دے۔ مرتد ہو جانا ایسا بڑا گناہ ہے کہ شریعت نے اس کی سزا قتل مقرر کی ہے۔ جو کوئی بھی دین اسلام سے مرتد ہو جائے اس کو اسلامی حکومت کے ذریعے قتل کر دینے کا حکم ہے، تاکہ وہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات نہ ڈال سکے اور فتنہ و فساد نہ کرے، پروپیگنڈے کے ذریعے اسلام پر غلط الزام نہ لگا سکے۔ مسلمان ہونے سے پہلے حکم ہے کہ دیکھ بھال کر، سوچ سمجھ کر اچھی طرح مسلمان ہو جائیں۔ اگر اسلام کے بعد مرتد ہوئے تو پھر اسے واقعی اس دنیا میں اور آخرت میں عبرتناک سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ نفس اور شیطان ہم سے ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان بڑھانے کے لیے قرآن پڑھتے، سنتے، سمجھتے رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔